ایران کے ساتھ جنگ امریکہ پر بھاری پڑ گئی۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ امریکی تھنک ٹینک کا دعویٰ واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز نے $2.8 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ ہے۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام سامنے آ گیا۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا تہران اور خلیجی ہمسایہ ممالک کا مقدر مشترکہ ہے، فساد کرنے والے ممالک کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہ کے سوا کچھ نہیں۔ ایران اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو قومی طاقت سمجھتا ہے، ایرانی عوام ان صلاحیتوں کو ملک کی زمین، پانی اور فضائی سرحدوں کی طرح اہم سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت کریں گے۔ اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ آبنائے ہرمز کا نیا انتظامی منصوبہ تمام خلیجی ممالک کے لیے معاشی فوائد لے کر آئے گا۔ تہران خلیجی علاقے کو محفوظ بنائے گا اور دشمنوں کی آبی گزرگاہوں کو ختم کر دے گا۔ 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ پاکستانی جہاز آبنائے ہرمز پار کر گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ پاکستانی بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کرنے کے بعد خلیج عمان میں داخل ہو گیا۔ جہاز 2 سے 3 روز عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل $124 سے کم ہو کر $114 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ WTI کی فی بیرل قیمت $110 سے $104 ہو گئی۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں 4 سال کی بلند ترین سطح کے بعد اب بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے تاب ہے، ایران بحری ناکہ بندی کے سبب تیل سے پیسے نہیں کما پا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے بارے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ایران کے خلاف آپریشن بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ ایران کی 82% ڈرون فیکٹریاں تباہ ہو چکی۔ ایران 8 خواتین کو پھانسی دینے والا تھا، میرے کہنے پر نہیں دی۔ گیس کی قیمتیں ایران جنگ ختم ہوتے ہی کم ہو جائیں گی۔ ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بلند، حکومت نے پیٹرول ₹6.51 فی لیٹر مہنگا کر دیا، ریٹ ₹399.86 تک جا پہنچا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ، ₹19.39 فی لیٹر، اضافے سے قیمت ₹399.58 ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی میں ₹3.88 فی لیٹر کمی، لیوی کی شرح ₹103.50 مقرر۔ ڈیزل پر فی لیٹر ₹28.69 لیوی عائد۔ اس سے پہلے ڈیزل پر لیوی کی شرح 0 تھی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹4.45 فی لیٹر کمی، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹360.76 فی لیٹر مقرر۔ عوام کا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر پارا ہائی۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف جاری رکھنے کا فیصلہ، موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ شہباز شریف کا کہنا ہے سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکا جائے، مستحق افراد تک براہ راست ثمرات پہنچانے کے لیے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکج دیا، موجودہ صورتحال میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ سندھ حکومت کا کم آمدن والے طبقے کے لیے بڑا اعلان، وزیر اعلیٰ سندھ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث فی موٹر سائیکل ₹2000 سبسڈی دی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی قیمت پوری انسانیت ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ عالمی معیشت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو محدود کیے جانے پر سخت تشویش ہے، جس سے توانائی، ٹرانسپورٹ، مینوفیکچرنگ اور خوراک کی منڈیاں درہم برہم ہو رہی ہیں۔
امریکہ کا ایرانی حکومت کے بیرون ملک موجود پینشن فنڈز اکاؤنٹس منجمد کرنے پر غور۔ اسکاٹ بیسن نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ناکہ بندی کے علاوہ امریکہ ایران پر مزید سخت معاشی دباؤ برقرار رکھے گا۔ امریکہ ان صنعتوں اور بینکس پر ثانوی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائلوں اور ڈرونز نے $2.8 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ ہے۔ پاک ایران فضائی سفر 60 دن بعد بحال، تہران اسلام آباد کی پروازیں شروع۔ پہلی بار تہران سے مہان ایئر کی کمرشل پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ یہی طیارہ پرواز کے طور پر اسلام آباد سے تہران گیا۔ اس روٹ پر مہان ایئر کی اگلی پروازیں 7 مئی کو طے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی امیدواروں کے لیے لازمی ذہنی معائنہ کروانے کی تجویز۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا بطور صدر 3 بار ذہنی حالت سے متعلق ٹیسٹ دیا، تینوں بار کامیاب ہوا۔ صدارتی یا نائب صدارتی امیدواروں کے لیے انتخابی دوڑ میں شامل ہونے سے پہلے لازمی ذہنی امتحان ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے باراک اوباما، سلیپی جو بائیڈن جیسے لوگوں کے منتخب ہونے پر حیرانی نہیں ہوگی۔ ایک سروے میں امریکی شہریوں نے ٹرمپ کی ذہنی حالت پر شک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر کاجا کالز کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یورپی یونین کی نائب صدر نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، ثانیہ میں پاک چین اداروں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب میں پاکستان اور چین کی 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ حیوانات کے لیے ویکسین اور منہ کھور ویکسین کی فراہمی کے لیے مشترکہ منصوبے کا معاہدہ طے۔ معاہدے پر شرجیل میمن اور چیئرمین لویان ماڈرن بائیولوجی گروپ وانگ شانیو نے دستخط کیے۔